اللہ جل جلالہ رحمت والو وعظمت والو پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتے ہیں ولا وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ لوگ ایمان والے ہوئی سچے مسلمان نہیں ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ آپ کو حکم جج تسلیم نہ کر لیں اپنے آپس میں اختلافات میں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت پھر اپنے دل میں کسی قسم کی فیصلے کے بعد ذرہ برابر تنگی محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آپ کے فیصلے کو دلو جان سے چون چرا کے بغیر تسلیم کر لیں۔ ترمذی شریف کی دو روایتیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت رسول مقبول عادل المقدم الرسول جمیل الشیخ شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذرة بعدد كل ذرة ارجاء فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما تقویت عطا فرما اس کی کمزوری کو دور فرما دے۔ ابی جہل کے ہشام ابو جہل کے ہشام کے ذریعے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف کی روایت حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی حضرت عمر فاروق اسلام لانے کے بعد اللہ کے ہاں رتبے میں اتنے آگے بڑھ گئے فرشتوں کے سامنے اتنے پاکیزہ اور معصوم اور محروم بن گئے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو ایک نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ تکل مرسلین کوئی نبی اتنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا ہوگا شاید میں حدیث کی تشریح کی شعر جمعۃ المبارک کا دن تھا ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ ختم الناس یوما منبر پر آ کر فروغ ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے یہ مضمون کہ یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے اس ذی الحج میں اس کو ذی الحج ذوالحج ذوالحجہ ذی الحجہ ہر طرف آ گیا تو ذی الحج میں 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا جب وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے جمعے کی نماز سے پہلے شہید کر دیا جو ذی الحج کی 18 تاریخ آتی ہے تو کائنات کا غلیظ ترین کعبہ آپ کو بہت سارے بہت بڑی ہوتی ہے بدترین کالا کعبہ عید غریب مناتا ہے جس کو شیعہ کہتے ہیں کون سی تاریخ کو عید مناتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے لیے وہ عید مناتے ہیں کتنا بڑا درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سفید عرس ہو گئی جنازہ سامنے آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اور پیچھے ہٹنے لگ گئے صحابہ نے کہا آپ نے جنازہ میں نہیں پڑھا فرمایا جبریل
करते थे, छुपाते थे, लेकिन अब खुल के सामने आ गए हैं। गलत कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। पता चला कि आपका यहाँ शायद ये सीरीज में तो जज्बात में आ गए होंगे। आज क्या हो गया हमारे इनका खबर सामने आ गया, दिनों का मुहस भी इनका सामने आ गया। आए दिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान आपके जनाजा में पड़ा। उसकी जो मैंने किससे बतलाए थे कि अल्लाह ने खंजीर बनाया, मुसलसल गालियां देता था, मैं तेरा क्या लेगा, तू ज़माने में पैदा भी नहीं हुआ, कोई जायदाद का कोई जमीन का झगड़ा, ऐसी बकवास करना है खंजीर बनाना। एक और था हज़रत उस्मान, हज़रत उमर फारूक, हज़रत बकर को गालियां देता था। हज में जा रहा था, गालियां दे रहा था, रास्ते में जहाँ मौका मिलता था कैमरे लगा देता था, मजलिस गर्म कर देता था, उनकी किसी बातें साथी कहते नहीं करे ऐसा। अल्लाह ने एक रात उसको मसख कर दिया, सुबह उठाया तो बंदर बन गया। और किसी ने मुझे किस्सा सुनाया था हवाले के साथ कि किस किताब में कब लिखा है, कहाँ वाक़या हुआ है, कई ऐसे वाक़या था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़िलहज की 27 तारीख जो कल गुजर गई, आज 28 है, क्या है मेरे दोस्तों, 27 तारीख को आपको नमाज़े फजर में एक ईरानी ने, मजूसी ने, फिरोज अबू लुलु नाम है, क्या नाम है, उसने नमाज में आपके दो भारी तलवार से या नेज़े से या छुरी से आपके ऊपर हमला करा। नमाज पढ़ाते हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के मेहराब में नमाज पढ़ा, मस्जिद नबवी में, कहाँ इमामत कर रहे हैं, मस्जिद नबवी से। तो आपने ख्वाब देखा ये हमला होने से पहले, नासा के अंदर जो जरूर बड़ी तस्वीर नहीं हो भाई ना, तस्वीर नहीं हो, ये दुनिया का ये है, कुरान हदीस बयान है, उसमें आदाब होते हैं। गर्मी सबको लगती है, लेकिन मेरे दोस्तों जिसका जो होगा ना वो पूरा करता जा रहा है। जितने रिस्पॉन्स देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, कुरान हदीस का दूर हमारे दिल में आएगा। और जितनी बेगारी करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ये डांटना नहीं है, ये बांटना है। ये क्या है, ये भी कमी की जरूरी है, वरना आप ही लेने जाएगा थोड़ी देर में, आप बयान करते हैं लेने लेने सकते तो बेहतरी हो जाएगी, तो और भी नुकसान होगा। इसलिए पहले से बात करना जरूरी है। अगर ये डांटना नहीं है, ये बांटना है, ये हमारे लिए जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे भी दीन की तरबियत और दीन का, कुरान हदीस का क्या करें, अदब करें। क्या करें, बाअदब, बाअदब, बेअदब, मिंदर में चलवा रुकबा पड़ा, इनकी राई रुपया, और मैंने ख्वाब देखा है, सगे बुमा इनका दीगन अकमल, एक सुर्ख मुर्ग है, मुर्ग नकल नहीं नकल और मेरे सीने पर बैठा और उसका हमला कर दो तीन इसमें ठोके मारी और मेरा जिस्म लहू नहान हो। मैंने किससे पूछूं तो मैंने देखा सबसे बड़ी सहाबिया हज़रत अस्मा बिन्त उमैस है, आप अलैहिस्सलाम की शान बयान करवाता है। मुहद्दिस हुआ अस्मा बिन्त उमैस से, अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में पहुंचा और मैंने बयान किया, सुन के थोड़ी देर गर्दन झुकाई, नहीं, फिर मुझे बताया कि भतीजे इसकी ताबीर ये है कि एक मजूसी अजमी आदमी तुम्हें क्या करेगा, ये आपने बयान किया। फिर हफ्ता के बाद तुम्हें कहते हफ्ता इतवार पीर मंगल बुध आप फजर की नमाज पढ़ाने के लिए आए, इमाम थे, सफेद दुरुस्त करवाते थे, सफेद दुरुस्त करवाई, अल्लाह अकबर कहा, अभी सना पढ़ रहे थे कि वो सर्दी का जमाना था,
रजब मुहर्रम को ये फेरोज अबू लुलु मजूसी की मज़ार पे मेला लगाते हैं और मजमा लगाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, इसने किसको शहीद के नाम बोलना। आए दिन सुन्नी पूछता है निकाह हो सकता है, शिया लड़की से निकाह हो जाए, शिया लड़के से निकाह हो जाए, शिया के साथ कारोबार करें, उनकी शादी में जाएं, उनके घरों में खाना पीना करें, क्या ख्याल है, ये जायज होगा मेरे दोस्तों? तो क्या दिखाएंगे हम कल अल्लाह और उसके रसूल को क्या दिखाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ये लोग हमें गालियां देते मेरे सहाबा को, बुरा भला कहते, उनकी शहादत के दिन ईद मनाते थे, और तुम उनकी शादियों में उनकी खुशी में उनके साथ रिश्ते करते हो, तो क्या ख्याल है हमारा कलमा में ईमान महफूज है? नहीं बयान करना जरूरी है या ठंडी ठंडी बातें करें जैसा आप है मशवरा करना अच्छा होता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम भेजने के बाद पूछा ये अपना अब्बास उमर कत्ल अली, एक ने अब्बास जरा देखो मुझे किसने कत्ल किया, क्योंकि आपको उसके बाद शरबत पेश किया गया तो शरबत सुर्ख रंग का बाहर आ गया, किसी ने कहा खून है, किसी ने कहा शरबत ही बाहर आ गया है। फिर आपको दूध का प्याला पेश किया गया, वो दूध आपने नोश फरमाया और वो दूध भी क्योंकि नाक के नीचे जख्म था जो पेट में जाके खाना पीना फिर वो बाहर आ गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि गुलाम मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम का आतिश परस्त ईरानी का मजूसी था, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह लम यजअलहुनी यतीम, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के हाथ से कत्ल नहीं हुआ। तो 27 तारीख गुजर गई, 28 गुजर गई, 29 तारीख को एक नौजवान आया, अब श्री अमीरुल मोमिनीन बिशरल्लाहु लक मिन सहबति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकिद मिन इस्लाम हुक्म बुल्लीद बअदत हुम शहादत। हे अमीरुल मोमिनीन, आपको बड़ी खुशखबरी हो कि आपको सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सोहबत मिली, आप उनके शरीक यार रहे, हर जगह आप अलैहिस्सलाम फरमाते अना व अबी बकर
چپ ہو جاؤ ذرا بھی جواب تو کیا چپ رہنا چاہیے؟ آئیے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. اذا رأيت الذين يسبون اصحابي فقل لعنة الله على شركم. سنن دارمی کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی آدمی کسی بھی جگہ کوئی بھی ہو کوئی جگہ ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو مجلس میں کہیں آپ کا سب بیٹھا ہوا بات کر رہا ہو اور صحابہ کے خلاف کچھ بولے تو فوراً بولو لعنت اللہ. کیا بولو بھائی؟ لعنت اللہ. اللہ کی لعنت ہو علی اشرفکم. تمہاری شرارت کون کہتے ہیں انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک چاول کا دانہ ہے ایک گندم کا دانہ ہے ایک پانی کی بوند ہے میری کوئی مجھے آپ کو مار سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں مار سکتا کچھ نہیں کر سکتا لیکن حکم پورا کریں گے تو اللہ رسول کے نزدیک مسلمان کریں گے. اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آدمی سے اس نوجوان سے جس نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ حضور علیہ السلام کی آپ کو صحبت ملی پھر آپ خلیفہ بنے عدل کا آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا اور اللہ رب العزت آپ کو شہادت عطا کر رہا ہے. فلما ادبرا دیکھیے اللہ کا حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کر رہے ہیں؟ نہی عن المنکر کر رہے ہیں امر بالمعروف نہیں نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں؟ ہلو اے بھائی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنا. نہی عن المنکر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی برائی دیکھے تو اس کو آپ کو سمجھدار ہے گریجویٹ ہے ماسٹر بلاسٹر ہے ماسٹر میٹرک تو سب نے کیا ہوگا. کیا ضرورت ہے؟ آئیے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ من رأى منكم منکرا بخاری مسلم کی روایت ہے جو ان میں کوئی ناجائز کام دیکھے گناہ دیکھے تو آنکھیں ادھر کر لیں اس آدمی کا کیا پکڑ لے بھائی؟ بولے بھائی ہاتھ پکڑ لے. ہاتھ پکڑنا آپ چھوڑ دے گا. کمل کم یس رہتے بولے لسان ہی اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تو کس سے منع کرے؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ ہمارے یہاں گناہ کا کوئی نہیں کرتا نا. کوئی گناہ کرتا ہے؟ بولو بھائی تو کون کہتے ہیں انشاءاللہ روکیں گے؟ لیکن وہ بہت خطرناک آدمی ہر مشکل ساتھ رکھتا ہے پھر ہمارے چارے منگوا دے گا. تو پھر قلب ہی گناہ کو گناہ سمجھنا اور دل سے برا سمجھنا کہ میں کتنا کمزور ہوں تو میں اس کو روک نہیں سکتا. تو چاروں طرف گناہوں کا سیلاب ہے. یہ پسینے کا سیلاب مجھے آپ کو کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے. بولو بھائی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں تو یہ حفظ کی کیفیت ختم ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ بولو بھائی ہو سکتی ہے. اللہ کو رحم رحیم. فلما ادبرا جب وہ لڑکا گیا کون سا لڑکا؟ وہی جو حضرت امیر المومنین کو خوشخبری سنانے آیا تھا. اذا ازارہ یمس الارض تو اس کی جو لنگی تھی پینٹ تھی پجامہ تھا شلوار تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. فرمایا ردوا علی الفتى حضرت عمر فاروق زخمی ہے شہادت کے قریب ہے اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو امر بالمعروف کو کرنا آسان ہے نماز پڑھو لیکن کڑوی دوا کیا ہے؟ ارے ناجائز ہے یہ قسمت کے. دیکھو یہ سوچ میں آپ نے کیسا نہیں معاملہ آپ کا سوچ کا ہے. یہ میٹھی دوا ہے یا کڑوی؟ کڑوی دوا ہے. کون کہتے ہیں چلے یہ بھی استعمال کریں گے انشاءاللہ. فرمایا کہ اس کو نوجوان کو لاؤ. فرمایا انفال قومک اس حالت کو سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لے. اتقى لربک تیرا رب خوش ہو جائے گا ورنہ ناراض ہو جائے گا. تو کون کہتا ہے جس کے کپڑے شلوار پائچہ پینٹ لنگی ٹراؤزر وغیرہ کیا کیا پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہونے تو آپ اس کو کہیں گے بھائی پائچہ اوپر کر لو. نیچے سے آواز دیا ہے. ہمارا کام کہنا ہے عمل کی توفیق کو
پائچے نیچے ہوتے تو بندہ جب چلتا ہے تو آپ کے پائچے جھاڑو لگاتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی پائچے خراب ہو رہے ہیں تو گندگی لگی ہو تو آپ کے پائچے کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے؟ کہیں ناپاک ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستوں اس حال میں آپ نے نہیں بنتے. پھر عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور تمہیں جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فقل لہا علیکہ عمر السلام. آپ کو حضرت عمر فاروق سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ حضور کے قدموں میں مجھے جگہ مل جائے. نکل جائے جب ان کے قدموں کے سائے یہی دل کی حسرت یہی آرزو. حضور علیہ السلام کے قدموں میں جگہ پائے. سبحان اللہ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو بہت ٹوٹ ٹوٹ کے روئی. حضرت عمر کے غم میں تو شہید ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے. انہوں نے فرمایا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے بھائی کو ترجیح دیتی ہوں ٹھیک ہے وہ یہاں نفر ہو جائے تو مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا عمر کہنا امیر المومنین نہیں کہنا. لا تقل امیر المومنین. اپنے امیر المومنین نہیں ہوں فإنی میت. اب میں مرنے والا ہوں. چنانچہ اس کے بعد جب آئے سب لیتے ہوئے تھے آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ماں لدئی کا جلدی بتاؤ کیا جواب ملا. کہا آپ نے جو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو قبول فرمایا. کہا الحمدللہ ما کان شیء احب الی من ذلک. اس سے اہم ترین مسئلہ میرے نزدیک نہیں تھا کہ مجھے کس کے نزدیک قبر میں جگہ مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے ہو سکتا ہے شرما حضور کے ہاں کہہ دیا ہو جب انتقال ہو جائے تو میت کو دور رکھ لینا. پھر اما جان سے پوچھنا کہ اجازت ہے اور رکھنے کی کریں. پھر اپنے بچے سے کہا کہ میرے چہرے کو القی علی التراب زمین پہ ڈال دو تکیہ ہٹا دو. بھائی کیا کرنا ہے حکم ہے. آپ نے تکیہ زمین پہ لے کر تکیہ ہٹا دیا تو اپنا سر زمین کی طرف کیا پٹی رکھی. فرما وہی بولی بولے ان کی علم یغفر اللہ عز وجل. میرے لیے اور میرے والدہ کے لیے بہت برا ہو اگر رب الجلال مجھے معاف نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود کے زمانے میں کیسی بات کرتا. آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا. کتنے؟ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پہنچایا. فارس تک آپ نے اسلام کو پہنچایا. آدھی دنیا سے زیادہ آپ نے اسلام کو فتح کیا. آپ نے عدل کیا اور دنیا سے آپ ہمیشہ دور رہے. فقر و فاقے کی زندگی آپ نے گزاری تو آپ خوش ہو گئے. فرمایا اے عبداللہ بن عباس میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العزت قیامت میں نیکی کا کوئی اجر نہ دے تو گناہ کا کوئی مطالبہ نہ. کیا حال ہے ابھی یہ میں رسول اجر اللہ کرے ہماری قبر کو نقل کرتا ہے. اس کا باپ ہے آمین. جو میں نبی نے اللہ کو کتنا خوف تھا. کتنی حدیثیں آپ علیہ السلام نے فرمائی. کتنے فضائل بتائے. عمر بن جنہ حضور نے فرما دیا کہ عمر جنتی ہے. آپ کو جنت سے ہٹا سکتا ہے؟ اشرف مبشرہ میں آپ لیکن آپ کو اتنا ہو جب آپ کا مثال ہو گیا. کون سی تاریخ کو؟ یکم کی پہلی تاریخ کو. یکم کی پہلی تاریخ. یکم کہتے پہلے کو. محرم کی پہلی تاریخ. محرم کی یہ مہینہ گزرے گا اس کے بعد کون سا دن لگے گا بھائی؟ نیا سال شروع ہوگا تو پہلا دن یکم محرم کو آپ کی شہادت کرے. جب آپ شہید ہو گئے آپ کے جنازے کو پھر لے گئے پھر دور رکھ لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. پھر رونے لے کے میں نے پہلی اجازت دے دی تھی تو انہوں نے شاید میں زندہ کا شرما حضور کی اجازت دی
اللہ رسول کا جو حکم ہو اس سے آگے اور کوئی بات نہیں چلے گی. تو کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ شریعت کی تابعداری کریں گے, شہادت کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, قرآن